سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، کرونا ایک بیماری، ایک وبا، مگر اس کا خوف اس سے زیادہ گہرا۔ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو، یہ بند کر دو، اسے روک دو، لوگوں سے دور رہو۔ اس خوف نے ہمیں لاکھوں بلکہ میں کہوں گا بیشتر سال پیچھے کر دیا ہے، اور پھر تعلیم ہو یا کاروبار دونوں پہ پابندی ہو گئی ہے، کچھ ضروری طور سے، کچھ غیر ضروری طور سے، کچھ ارادی طور سے، کچھ غیر ارادی طور سے۔ بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچا ہے، مال، اموال، یا پھر یوں سمجھ لیجیے کہ پالیسیز، پلاننگ، انفراسٹرکچر، تعلیم، انسٹیٹیوشنز، پولیٹکس، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ آیا ہے، مگر سب سے بڑا امپیکٹ آپ کی ذات، آپ کے جسم، آپ کی ذہن، آپ کی سوچ، اور ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ کا ایمان پر آیا ہو۔ آپ کی روٹین بدل گئی ہوگی یقیناً، جو گزشتہ سال آپ زندگی گزار رہے تھے، رواں سال آپ وہ نہیں گزار پا رہے، یا پھر وہ جو کرونا کا پری کمنگ پیریڈ تھا اس سے لے کر اب تک بہت بڑا امپیکٹ آیا ہوگا۔ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگوں نے اپنے انداز زندگی، طرز زندگی بدل دیا ہوگا۔ ہم آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار اس وبا کے دورانیے میں اور اس کے بعد بھی ایمان کو، صحت کو، جسم و جان کو، سوچ کو، فکر کو کیسے بچایا جائے، اور کس حد تک ہم پریکاشنز لے سکتے ہیں۔ اب کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آنے والے دنوں میں کیسے روٹ میپ کریں، پلان کریں۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ جب آپ منصوبہ بناتے ہیں تو کامیابی آپ کو ملتی ہی ملتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم نے اس کو ہر طرح سے دیکھنا ہے۔ کون سا کھیل ہے جو کھیلا جا سکتا ہے کرونا وبا کے دنوں میں؟ کون سا کھیل ہے جس سے بچنا ہے؟ یا پھر کون سی مشغولیات ہیں، کون سے ایسے ایکشنز ہیں جو کرنے سے آپ اندر سے انر ورلڈ میں اسٹرانگ رہیں گے؟ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام کو بہت خصوصاً اسپیشل پیکج کے طور پر میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آج کے مہمان بھی بہت خاص ہیں۔ ہم نے خصوصی طور سے مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے، ماہر نفسیات ہیں، کراچی، پاکستان اور دنیا بھر میں اپنا لوہا منواتے ہیں اپنی بات سے، اور اندر کی اس طاقت کو اجاگر کرنے میں بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر محیط حسین صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام میں دیکھ کر، اور فلامیم کی خاصیت ہے آج ہمارے مہمان ہیں آپ ہمارے ساتھ۔ دوسری طرف بہت ہی معروف مذہبی اسکالر موجود ہیں جن کی رائے بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے، جن کا کہنا، سوچنا اور بتانا ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ میں مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ سوال رکھتا ہوں کہ کرونا کے دنوں میں، وبا کے دنوں میں ایک عام مسلمان کی، عام انسان کی روٹین کیسی ہونی چاہیے؟ رات بھر گیم کھیلیں، صبح شام دیر سے اٹھیں، اسکول کالج انسٹیٹیوشن جانا نہیں ہے، ٹائمنگ بہت کم ہو گئی ہے، ٹریفک میں انسان 3 4 گھنٹے پھنس جاتا ہے، کریں تو کیا کریں؟ ایمان کس طرح بچائیں؟ یہ سوال میں آپ کی طرف بھی رکھتا ہوں۔ ایک عام آدمی کو کرونا میں کیا روٹین بنانی چاہیے؟ وہ تو جو بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے تو کوارنٹائن کی روٹین ہے، جو بیمار نہیں ہوتا اس پہ خوف طاری ہے کہ کہیں مجھے ہاتھ لگانے سے نہ لگ جائے، پھر کاروبار بند پڑا ہے، ذہنی ڈپریشن، فرسٹریشن، اس کا نجات، اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ایک تو بہت بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے۔ چند دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں کر رہا ہوں۔ مولا کائنات کا آخری دور جب تھا تو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کی۔ انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی اسلام دشمن کافروں کا خاتمہ کیا، جی، اور اب جا کے مجھے احساس ہوا کہ 2 کو میں ختم نہیں کر سکا۔ اچھا، اپنی پوری زندگی بہت ساروں کو مارا، کافروں کو مارا، 2 کو نہیں ختم کر سکا۔ کون سے 2؟ ایک غربت، ایک جہالت۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے، جہالت بالخصوص، تو میرے خیال میں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں جب جاتا ہوں روڈ پہ لوگوں سے ملتا ہوں، پھل والے کے پاس گیا، سبزی والے کے پاس گیا، اس نے ماسک نہیں پہنا۔ آپ پوچھیں گے بھائی ماسک نہیں پہنا؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ جی، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اچھا، سمجھتے بھی ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بزرگ سے ایک کافر نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہ بھائی تو اللہ پہ اتنا بلیو کرتا ہے، تو اللہ کو مانتا ہے، ایک کام کر، یہ اونچی پہاڑی چھلانگ لگا لے، تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں؟ صحیح۔ انہوں نے کہا میرا کام نہیں ہے کہ میں اللہ کا امتحان لوں، اس کا کام ہے کہ وہ میرا امتحان لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ قوم کو، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ذریعے قوم کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے
کہ ایک وبا ہے, اس کی حقیقت ہے. صحیح. اور یہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ جس وقت اسپینش فلو آیا تھا لاکھوں لوگ موت ہو گئی تھی, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس طرح کرے گا. تو ہمیں احتیاط کیا کرنی ہے؟ آپ نے کہا کون سا کھیل کھیلنا چاہیے. بھائی جو بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے وہ کرے. اب جو کھیل نہیں کھیلنا چاہیے, بغل غیر نہ ہو, ہاتھ نہ ملا ہے, یہ کھیل بند کر دیں آپ سمجھداری کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو دو چیزیں ہوتی ہے, یا تو آپ خودکشی کر رہے ہیں یا آپ قتل کر رہے ہیں. واہ, دونوں میں سے آپ اپنی ذات کو نقصان پہنچا یا کسی اور کو نقصان. تو دونوں حوالے سے مفتی صاحب بتائیں گے دین اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, کچھ کھیلوں کا انسان کی زندگی, اس کی نفسیات سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مفتی صاحب پب جی کو مثال لے لیتے ہیں. اس گیم کا بڑا اثر ہے, بہت ساری جگہوں سے فتویٰ بھی آ چکا ہے, اب تو ہمارے سامنے لوگوں نے منع کر دیا, بلکہ یہ تک بات سننے میں آئی کہ اس سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو اس کی سنگینیاں کہاں کہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں, اور پھر روٹین آخر کار ہو کیا کرونا کے اس وبا کے دن میں؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ. جی, میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے, اور بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہمیت والا ٹاپک ہے. اصل اگر آپ غور کریں تو مسلمان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی ترین اثاثہ, سرمایہ, دولت, اعلیٰ ترین نعمت ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ وقت ہے, ٹائم ہے. ایمان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی ترین جو دولت ہے وہ ہمارے پاس وقت ہے. آج کے دور میں امت مسلمہ کے, مسلمانوں کے بچوں کے پاس ضائع کرنے کے لیے عمر نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. ان کے پاس وقت کو برباد کرنے کے لیے لمحات زندگی موجود نہیں ہے. سب سے زیادہ قیمتی ترین سرمایہ ہے, برف کی طرح ہے, پگھلتا چلا جا رہا ہے یہ سرمایہ. ہمیں اس بات پر اجتماعی طور پر آنا چاہیے کہ ایک طرف کرونا کی وبا کے اندر ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. بالکل صحیح کہا گیا, احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اسلام کا تقاضا ہے, شریعت کا حکم ہے. سب سے بڑا سینیٹائزر وضو ہے. 15 مرتبہ آپ کو ہاتھ دھونا ہے, 15 مرتبہ ایوری پارٹ آف باڈی, چہرہ, منہ, پیر, کلائیاں, ہاتھ 15 مرتبہ دھونا ہے, کیونکہ ہر وضو میں 3 مرتبہ دھونے کا مسنون حکم ہے. اسی طرح سینیٹائزر کا استعمال ہے, صابن کا استعمال ہے, 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوتے رہنا ہے. جتنی بھی احتیاطی اور ڈاکٹری تدابیر کہی جا رہی ہیں ان تمام تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے, اور یہ شریعت کا تقاضا ہے, یہ اسلام کا تقاضا ہے, یہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے. اس پر بے شمار دلائل دیے جا سکتے ہیں, لیکن آج کا ٹاپک چونکہ وقت سے متعلق ہے, آپ نے پب جی گیم سے متعلق بھی ذکر کیا, تو میں اب یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو فارغ وقت ملتا ہے اس میں اگر کوئی جائز کھیل کھیلنا چاہتا ہے, جائز کھیل کی شریعت کے اندر حد بندی کیا ہے؟ جسمانی طور پر ایکٹیویٹی ہو, ورزش ہو, دماغ کے اندر تازگی پیدا ہو, جسم کے اعضاء اور باڈی کے جو اعضاء ہیں, ٹکڑے, اعضاء و جوارے, ان کے اندر نشاط پیدا ہو, خون کی گردش ہو, تازگی اور چستی کا احساس پیدا ہو. یہ کام اگر آپ کرنا چاہیں, تنہائی کے اندر کرنا چاہیں, علیحدہ میدان میں کرنا چاہیں, گھر کے اندر کرنا چاہیں, خدا نے گھر کے اندر سہولت اور فراوانی اور کشادگی عطا فرمائی, یہ سارے کام کر سکتے ہیں. جائز اور مباح حلال کام سارے کے سارے کیے جا سکتے ہیں. لیکن اہم ترین نکتہ وہ یہ ہے, آپ نے پب جی گیم کا کہا, یا ہماری نوجوان نسل کا معاملہ یہ ہے, گھروں کے اندر جو بچے اسکولوں سے چھٹیاں لے کر کے اب گھروں کے اندر بیٹھے ہیں, پوری رات کمپیوٹر کے گیموں کے اندر, لیپ ٹاپ کے سامنے, موبائل کے اوپر, سوشل میڈیا کے اندر پب جی ٹائپ کے گیم, اس سے ذہن کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, والدین کے حقوق تلف ہو رہے ہیں, تعلیمی طور پر نقصان ہو رہا ہے, جسمانی طور پر نقصان ہو رہا ہے, دائیں بائیں کی انسان کو پرواہ ختم ہو جاتی ہے, فرائض واجبات کے اندر شدید کوتاہیاں ہیں. ماں بلاتی ہے, یہ موبائل پر پب جی گیم کے اندر لگا ہوا ہے, باپ بلاتا ہے, یہ گیم کے اندر لگا ہوا ہے, رشتے ناتے انتہائی متاثر ہو رہے ہیں. ایک سروے کیجئے, جا کر کے ماؤں سے پوچھئے, جا کر کے والدین سے پوچھئے, ان کے سینے پر, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں, جب وہ اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹی کی پوری راتوں کو اس طرح ان گیموں کے اندر ضائع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, کیا گزرتا ہوگا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے, انتہائی فضول ہے, اور کے توسط سے میں حکومت سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے پروگرام میں
جتنے انٹرنیٹ پر یہ پروگرام آتے ہیں ان کو محدود کرنے کے اقدامات کریں. رات کو صرف 2 گھنٹے کے لیے ان انٹرنیٹ کو اس کو کھولا جائے, یعنی انٹرنیٹ کے ان گیموں کو 2 گھنٹے کے لیے کھولا جائے. پی ٹی اے اس سلسلے میں اقدام کرے. اور آج آپ کے پروگرام میں خبر بھی دے دوں, پارلیمنٹ ہاؤس کے خطیب اور امام صاحب ہیں مولانا احمد الرحمان صاحب, نے باقاعدہ وزیر مملکت علی محمد خان صاحب سے اور پارلیمنٹیرین سے اس موضوع اور تجویز پر گفتگو کی ہے, اور باقاعدہ اب شاید اگلے سیشن کے اندر اس پر گفتگو اور پارلیمنٹ میں سیشن کے دوران بھی ڈیبیٹ بھی آنے والی ہے کہ یہ جو گیم کے اوقات کو لامحدود ہم نے کر دیا ہے اس کو سکیڑا جائے, محدود کیا جائے. والدین کا آج یہی مطالبہ ہے, اساتذہ کا یہی مطالبہ ہے, ماؤں کا یہی مطالبہ ہے, آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں بیگمات کا یہی مطالبہ ہے. اس طرح استغلال اور غلو کی حد تک استغراق کرتے چلے جانا, یہ نہ اسلام کا مزاج ہے, نہ یہ انسانی طریقہ ہے, نہ یہ شریعت کا مزاج ہو سکتا ہے. صحیح, ٹھیک کہہ رہے ہیں, بجا فرما رہے ہیں. اور آپ نے جو خبر سنائی ہے وہ بھی ہمارے لیے کافی سنگین ہے, کافی سنجیدہ مرحلہ ہے یہ. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو میرے خیال ہے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جائے گا, مگر اس کے دیگر اسباب بھی ہیں. جو کھیلنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمرشل ایکسپیکٹس بھی جڑے ہوئے ہیں, اس کے بہت سے فوائد بھی پہنچ رہے ہیں, قوم کو بھی پہنچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری معیشت میں بھی بڑا ایک خاص کردار ادا کر سکتے ہیں لانگر رن میں. یہ بھی ہم سننا چاہیں گے, سمجھنا چاہیں گے. لیکن باہر کیف جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ بہت قیمتی ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کیسے ہو سکتا ہے اس دورانیے میں. مگر یہ سوال اپنی جگہ رکھا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, اور میں ڈاکٹر صاحب سے اشارتاً پوچھوں گا اور ایک وقفہ بھی لوں گا اسی دورانیے میں کہ یہ اس وقت کرونا کا ایک مینٹل پریشر ہے, ہم نکل نہیں پا رہے اس مینٹل پریشر سے کہ آنے والے دن میں کیا ہوگا, کون جیے گا, کون بچے گا, کون سا کاروبار کھلا رہے گا. یہ فرسٹریشن ڈاکٹر صاحب ہمارے ذہن پر اس قدر حاوی ہو چکی ہے کہ اب ہمیں مجھے لگتا ہے کہ موت کے زیادہ خوف نے زیادہ مار دیا ہے. نقصان کے ہو جانے سے پہلے نقصان کا ہونا اور اس کا خوف, خطرہ وہ لاحق ہو گیا جس نے اندر سے بہت کمزور کر دیا. فیبرری سے ڈپریشن اور مختلف ذہنی امراض, خاص کر انگزائٹی, بے چینی, رات کی نیند اڑ جانا اور خوف موت کا, یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ پاکستان میں سائیکائٹرسٹ مسلسل ایسے مریض کو ٹریٹ کر رہے ہیں, ورنہ اتنی بری تعداد نہیں تھی. بڑھ گئی تعداد, بہت بڑھ گئی ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے خوف. انسان کو سب سے زیادہ جو خوف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان نون کا. جی, کوئی ایسی شے جس کا پتہ نہ ہو, اور اس ان نون میں جبکہ موت نون ہے مگر چونکہ وقت نہیں پتا تو وہ ہمیشہ ان نون رہتی ہے, کس وقت آ جائے پتہ نہیں. میرے 2 بیٹے ہیں, دونوں امریکہ میں رہتے ہیں, ماشاءاللہ, دونوں کو کرونا ہو گیا, اللہ الحمدللہ ریکور کر گیا. مطلب عجیب سی بات ہے کہ وہ اتنا احتیاط کرنے کے باوجود کرونا کیسے لگ گیا ان کو. تو چاہے آپ ماسک پہنے, چاہے آپ کچھ بھی کرے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے جسے کرونا. اب جیسے میں بیٹھا ہوں, میں نے یہ ہاتھ رکھا, اب مجھے نہیں پتا اس سرفیس کے اوپر کرونا ہے, جاتے ہوئے میں نے ناک پہ لگایا ہاتھ, وہ لگ گیا, ماسک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے. تو یہ اتنی زیادہ پھیل چکا ہے کہ اس وقت ہماری ذہنی طور پر ہم مفلوج ہو گئے, معاشی طور پہ تو ہم ہو رہے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے اگر کسی معاشرے میں ذہنی طور پر ہم طاقتور ہونا تو ہم معاشی طور پر بھی طاقتور ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اتنی کالز آتی ہیں, جمعرات جمعے کو ہمارا وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے آن لائن, اور 99% پہلے ایسا نہیں تھا, مگر اب یہ کہ 6-7 ماہ ہو گئے, کاروبار نہیں ہے, خودکشی کرنے کا من ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, راستے بند ہو گئے, کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں. خواتین و حضرات, یہ آپ کے من کا سوال ہے اور یہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ اس کا حل, اس کی نجات, اس کا راستہ نکال سکو. ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں, لوٹ کر آئیے گا, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید خواتین و حضرات. میں عام طور سے بڑے بیوقوفانہ سوال بھی کر لیتا ہوں اور بلا تردد کر لیتا ہوں. میں پوچھتا ہوں تاکہ بہت سے لوگوں کے دل میں, دماغ میں رہ نہ جائے سوال. میں جب بھی کرونا کی وبا کے دورانیے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں مفتی صاحب اور ایسے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ ٹیلی ویژن لگا رہے ہیں تو وہ چیزیں, خبریں, جلسے جلوس,
حادثے واقعات وہ آپ کو فرسٹریشن اور ڈپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹیلی ویژن کو کچھ دیر کے لیے میوٹ کر دیں, سوشل میڈیا پہ آ جائیں, وہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ وہ کھولتا ہی نہیں تو بہتر تھا. لائیو اور کمنٹس کی جنگ نے بھی آپ کو بہت کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے. اس سے بچ کے جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ گیم کھیل رہے ہیں تو پھر مفتی صاحب کی یہ بات کہ یہ تو آپ کے دین اور ایمان اور وقت کا سب سے بڑا دشمن ہے. پھر ایسے فتاوی بھی آپ کے سامنے موجود ہیں کہ نکاح بھی ٹوٹ رہا ہے اس کے ذریعے. تو انسان پوچھتا ہے کہ کرے تو آخر کرے کیا. میں یہ سوال بڑی سادگی کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر مجھ سے کہ ایسے دنوں میں کہ جب انسان کو گھر ہی بیٹھنا ہے, لاک ڈاؤن میں یا کوارنٹائن کے ٹائم پہ, تو ایسے وقت میں وہ گیم بھی نہ کھیلے, لوگوں سے ملے بھی نہ, عام طور سے فیملیز کی ملاقات میں بھی انسان کی ٹینشن فرسٹریشن تھوڑی کمی ہو جاتی ہے, کرے تو کیا کرے. ڈپریشن کا حاوی ہونا بڑا خطرناک ہے. دیکھیں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے زندگی میں, جب کبھی کوئی ایسا موقع ہے جہاں آپ کو لگے کہ میں کیا کروں, اس مشکل سے کیسے نکلوں, تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ میرے پاس چوائسیز کیا کیا ہیں. جی ٹھیک ہے نا, جیسے یا تو روتے ہوئے زندگی گزارو یا پھر لڑ کے زندگی گزارو, چوائس انسان کے پاس ہوتی ہے. اب کیا ضروری ہے کہ پب جی جیسی گیم کھیلی جائے. میں فار ایگزامپل میرے فیوریٹ جو ٹی وی پروگرامز ہیں ان میں نیشنل جیوگرافک ہے. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے نیشنل جیوگرافک کے ذریعے میرے رب کی قدرت کو پہچانا. سبحان اللہ. مطلب وہ دیکھ کے میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے رب نے کیا کائنات بنائی ہے. یہ جو تمام جانور ہیں اور ہر قسم کے ان کے بیہیویئر کیسے ہیں, تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ میری کتنی خوبصورت کائنات میرے رب, تو وہ کیسا ہوگا جس نے یہ عجیب و غریب کائنات بنائی ہے, جس میں ایک ایسا نظام ہے جس میں ذرا سی بھی غلطی نہیں ہے. تو اب آپ کے پاس چوائس ہے نا. اب ماں باپ کیا کرتے ہیں, اگر اماں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, خاتون جو ہے وہ اپنا ڈرامہ دیکھ رہی ہے, تو وہ پھر شوہر کچھ اپنا پولیٹیکل شو دیکھ رہا ہے, تو بچے کچھ نہیں کر رہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ماں باپ اس ٹائم کو کیسے پاس کرتے ہیں, کوالٹی ٹائم کیسے دیتے ہیں اپنے بچوں کو. اگر ماں باپ نہیں دیں گے تو بچے گیم میں جائیں گے. گیم بری چیز نہیں ہے. مفتی صاحب نے جو چند باتیں کی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جی اگر وہ گیم آپ کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے, آپ کو بہتر سوچنے پہ تیار کرتی ہے کہ آپ سوچ سکے, آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہو, تو گیمز کھیلیں. تو ضروری کہ پب جی کھیلی جائے. دنیا میں بہت ساری ایسی گیمز ہیں, اسکریبل ہے, ورڈ ہے, ایسی بہت ساری چیزیں جس سے آپ کے برین میں نیورونز جو سیلز ہوتے ہیں ان کے پاتھ وے بنتے ہیں. تو جتنے نیو نیورل کنیکشنز بنیں گے اتنا آپ کا ذہن زیادہ کام کرے گا. تو کسی زمانے میں شطرنج کھیلا کرتے تھے, ہے نا, آج شطرنج کا رواج ختم ہو گیا. تو اب ماں باپ پر ہے کہ وہ امپوز کرے کہ اگر میرے بچے گھر پہ ہیں تو جو وقت ہے جس میں آن لائن تعلیم لینی ہے, آن لائن تعلیم, ماں بیٹھے کہ بچہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے. میں نے کئی ایسے کیسز ہمارے پاس آئے, ماں باپ پریشان ہے, وہ ٹیچر آن لائن آتی ہے, بچہ کہہ دیتا ہے میڈم وہ مسئلہ ہے کہ میں کل اس لیے نہیں آیا, میرے گھر بجلی نہیں تھی, بہانہ کر دیا. اب ٹیچر کو کیا پتا اس علاقے میں لائٹ تھی کہ نہیں. تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ انشور کرے کہ پڑھائی کے وقت بچہ آن لائن پڑھائی کرے, پھر وہ ریسٹ کرے, کھانا کھائے, اس کے بعد جو بھی ہے نماز وغیرہ پڑھنا, اور جو اس کا فری ٹائم ہے اس میں وہ گیم کھیلے. ٹھیک ہے, اور ایسی گیم کھیلے جو اس کو اچھا انسان بنائے, افیکٹو انسان بنائے. آنے والے وقت میں جب آپ اپنی ڈگری لے کے مارکیٹ میں آئیں گے تو آپ کو ڈگری کے بل بوتے پہ نوکری نہیں ملے گی. آپ کی کارکردگی اور صلاحیت, اور خاص کر ذہنی صلاحیت کے اوپر آپ کو ملے گی جاب. رائٹ, آج کتنے ایم بی ایز ہیں جنہوں نے ایم بی ایس پاس کیا ان کے پاس جاب نہیں ہے, اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ایم بی نہیں کیا اور بہت ترقی کر رہے ہیں کیونکہ ذہن کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ گھر پہ انفورس کرنا ہوگا. نہیں کریں گے ڈپریشن بڑھتا جائے گا. یاد رکھیں جب ڈپریشن بڑھتا ہے نا تو انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی وہ جو لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے نا وہ محدود ہو جاتی ہے, سسپینڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایموشنل سٹیٹ ہے, وہ ایک جذباتی کیفیت ہے جہاں ہر چیز نیگیٹو ہوگی. یہ تو ہو نہیں سکتا. اسی لیے دین نے مایوسی کو کفر کہا ہے, نا امیدی کو کفر کہا ہے. وجہ یہ کہ نا امیدی میں انسان وہ نعمت کو نہیں پہچان سکتا یا جان سکتا ہے جو رب نے اسے دی ہے. ہم ایک پروگرام کراتے ہیں, اس میں ہم ایک چیز سکھاتے ہیں, جب سکھاتے ہیں لوگوں کو حیرت ہوتی ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ جی آپ کے پاس بڑے وسائل ہیں. آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اتنے تو نہیں ہے, بس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے مثال کے طور پر, ایک جاب ہے اور بس گزارا ہو رہا ہے. میں کہتا تو نہیں, آپ کے پاس بڑے وسائل ہیں. اچھا کہاں ہے وہ وسائل؟ اچھے دوست وسائل ہیں, اچھے دوست وسائل ہے. علم بہت بڑا وسائل ہے آپ کے پاس. آپ کی اپنی صلاحیت وسائل ہے. اگر آپ صبح 6 بجے اٹھتے ہیں اور آپ ٹائم کو مینیج کرتے ہیں, بہت بڑا ریسورس ہے آپ کے پاس. تو اندر جو انسان کے صلاحیتیں موجود ہیں جس کو وہ استعمال کر کے بیرونی وسائل پیدا کر سکتا ہے. مثلا آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں, آپ کو کلام کا بڑی اللہ نے دی ایک طاقت کہ آپ اچھا کلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کلام کے بیسس پہ آپ یہ شو کر رہے ہیں. اگر آپ کو بولنا نہیں آتا تو آپ شو نہیں کر سکتے. تو
آپ نے اپنے اندرونی وسائل سے بیرونی وسائل پیدا کی کہ آج آپ شو میں موجود ہیں. تو یاد رہے کوئی شخص کیسا بھی حالت میں ہو, چاہے جیب میں پیسہ نہ ہو, اگر اس کے پاس ارادہ ہو اور عزم ہو تو وہ دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے. اور تاریخ گواہ اس بات کی کہ ایسے ایسے لوگوں نے دنیا میں کامیابیاں حاصل کیے جس کے بارے میں کہتے تھے کہ کسی کام کا نہیں ہے, جی بالکل بیکار ہے. آپ جانتے بہت ساری سٹوریز ہیں. ایسا ہی ہے. تو ماں باپ کا یہ بہت بڑا فرض بنتا ہے اس وقت, ورنہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. صحیح فرما رہے ہیں. اور ماں باپ بھی ان دنوں میں بڑے پریشان ہیں. میں ماں باپ کی بھی ترجمانی کروں گا. مفتی صاحب, وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ایک زمانے میں شطرنج کا گیم ہوا کرتا تھا, لوگ کھیلا کرتے تھے, تو ذہنی آزمائش ہوا کرتی تھی اور ذہن ارادے مضبوط ہو جایا کرتے تھے. اب ذرا یہ بھی بتا دیں, چلیں پرانے زمانے میں واپس چلے جاتے ہیں, کون سے کھیل کھیلے جا سکتے ہیں؟ پب جی اور ان چیزوں پہ بین لگا دیں, دور کر دیں, فتوے نکال دیں. کیا شطرنج کھیلی جا سکتی ہے یا اس طرح کے دیگر گیم ہیں جو انسان کو اس کے ارادوں کو تقویت بخشے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ بھائی اویس ربانی صاحب, اس پوری گفتگو کے اندر مسنگ ہو جائے گا جو سب سے بنیادی پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کی غیر معمولی اہمیت کو ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. قیمتی ترین دولت ہے, اعلیٰ ترین اثاثہ ہے. ایک رجل مؤمن کے پاس, ایک مسلمان بندے کے پاس, ایک مؤمن کے پاس, ایک مسلم کے پاس, بلکہ کہنا چاہیے کہ انسان کے پاس اس سے زیادہ قیمتی ترین دولت کوئی نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ لگائیے جا بجا قرآن کیا کر رہا ہے, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. ٹائم کی, اوقات کی, صبح کے وقت کی قسمیں اللہ رب العزت کھا رہے ہیں, 10 راتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں, تاک راتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں. سورۃ العصر کے اندر پہلی آیت نمبر کیا, والعصر, زمانے کی قسم. اسی طریقے سے والضحیٰ واللیل اذا سجا, چاشت اور اشراق کے وقت کی اللہ قسم کھا رہے ہیں, رات جب چھا جائے اس کی قسم کھا رہے ہیں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. اسی طرح ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت, ساری احادیث بڑی جامع, بڑی پیاری, بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں, اغتنم خمسا قبل خمس, شبابک قبل حرمک, اسی طرح صحتک قبل سقمک, وغناءک قبل فقرک, وفراغک قبل شغلک, وحیاتک قبل موتک. یعنی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو, بیماری سے پہلے صحت کو, اور فقر فاقہ سے پہلے مالی کشادگی کو, اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. اس حدیث کے اندر جو چوتھے نمبر پر چیز ہے وہ کیا ہے, مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے فراغت کو انتہائی قیمتی اور غنیمت سمجھو. بخاری کے اندر ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت وقت کی نعمت. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور بھائی اویس صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے نوجوان بھائی اور بہن کو ایک مرتبہ یہ بات باور کرا دینی چاہیے, دماغ میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دینا چاہیے. یہ ٹیبل ہے نا, 1 منٹ آپ کا گزرا, آپ یوں سمجھیں آپ سے 1 کروڑ روپیہ کسی نے لے لیا, ایک اور منٹ گزرا, سمجھیے 1 اور کروڑ روپیہ چلا گیا, ایک اور منٹ گزرا, سمجھیے 1 اور کروڑ روپیہ چلا گیا. کہا جاتا ہے وہ سکھ بڑا سیٹ ہے, وہ ہندو بڑا سیٹ ہے, وہ انگریز بڑا سیٹ ہے, اس کا 1 منٹ بڑا قیمتی ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, مسلمان سے زیادہ کسی کا قیمتی ٹائم نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. مسلمان کا ٹائم اتنا قیمتی, ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے کے بعد جنتی کو صرف ایک چیز پہ پچھتاوا ہوگا, اور وہ کون سی چیز ہے جس پہ پچھتاوا ہوگا؟ وہ ایک چیز ہے جس پہ پچھتاوا ہوگا, وہ گھڑی جو ذکر اللہ کے بغیر گزر چکی ہوگی. تو سب سے پہلے تو ہمیں ٹائم کی اس قیمتی ہونے کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگلی بات گیموں کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بھائی ویس بتا دوں, اگر ہم نوجوانوں کو کہیں نا گیم مت کھیلا کرو, کمپیوٹر گیم چھوڑ دو, موبائل چھوڑ دو, تو یہ کسی پرانے زمانے کی اسٹوریاں سمجھیں گے, مجھے پتا ہے عملی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ تو ضروری ہے نا کہ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے, ہر چیز کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ پوری رات گزار لیں. اور پھر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, کرنا کیا چاہیے اس فارغ ٹائم کے اندر. سب سے پہلا کرنے کا کام قرآن کریم کے لفظوں کی تصحیح. 70 سال گزر گئے, 3-4 صورتیں یاد ہیں, ماہر مجود قاری کے پاس بیٹھو, اس کے الفاظ بھی صحیح نہیں ہیں. ایک کام,
नंबर 2 तर्जमा कुरान सीरत रसूल का मुताला, नंबर 3 इल्मी कोताहियां। मेरे कितने नौजवान बहन भाई हैं जाकर के इंटरव्यू ने गुस्ल के फराइज का पता नहीं है, बुनियादी मसाइल का पता नहीं है। समंदर में भी गोते खाओ, अगर गुस्ल के फराइज का पता नहीं होगा आप पाक नहीं हो सकते, आप गुस्ल आपका दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह फराइज की अदायगी, फराइज की अदायगी के सिलसिले में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ज्यादा उम्र होने के बाद जाकर के एहसास होता है कि मैंने 10 साल नमाजें नहीं पढ़ी, 5 साल मैंने नमाजें नहीं पढ़ी। उन नमाजों की कज़ा करने का ये कोरोना के जमाने के अंदर बेहतरीन टाइम है। और आजकल ठंड का मौसम चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल गनीमतुल बारिदा अस्सियामु फिश्शिता, एक गरम गनीमत होती है जो जंग के बाद हासिल होती है, एक ठंडी गनीमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठंडी ठंडी गनीमत, अजर बहुत है, गनीमत तुमको ऐसे सहूलत में मिल जाएगी। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया सर्दी के छोटे दिनों के अंदर रोजे रखना। अगर कोई गेम खेलता है तो वो भी जायज है अगर शरई हुदूद के मुताबिक हो, लेकिन अगर मियाना रवि और ज्यादा औकात आप उसके अंदर खर्च करेंगे तो फिर डॉक्टर साहब की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, और मैं समझता हूं आज आपकी तरफ से भी, अल्लामा इकबाल का ये शेर है, दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। वाह, बहुत अच्छे, बहुत आसान। ये जो रूटीन मैप आपने बताया वक्त की कीमत का, ये बड़ा ख़ास है, बहुत अहमियत का हामिल है। डॉक्टर साहब, वक्त 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 हम सब समझते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना साहब ने बताया कि कुरान ने सूरों की कसम उठाई है, वक्त की कसम उठाई है, कभी फजर की, कभी असर की, मगर इंसान को अक्सर तौर से बुरा वक्त याद रहता है, अच्छा वक्त याद नहीं रहता। इससे निकल के आना बड़ा ज़रूरी है। क्या ये पॉसिबल है कि 2020 में रह के उसको 2030 का अच्छा वक्त याद दिलाया जाए, इमेजिनेशन करवाई जाए? देखिए, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड। जिन लोगों में सलाहियत होती है कि वो आने वाले वक्त पे देख सकते हैं या सोचते हैं उसके बारे में, वो मौजूदा वक्त के मसाइल से जल्दी निकल आते हैं और उनको नुकसान कम होता है। लुकिंग फॉरवर्ड, ये हर एक शख्स में ये आदत नहीं होती, और इसी को हम उम्मीद कहते हैं। सही, यानी आज रात को मैं सोया हूँ तकलीफ में, इस उम्मीद पे जागूंगा कि एक तो कल सुबह होगी, सूरज देखना नसीब होगा, और आने वाला कल का दिन जो है वो आज से बेहतर होगा। ये उम्मीद होनी चाहिए इंसान को। अच्छा, उम्मीद एक बहुत बड़ी नेमत है, जिन लोगों को मैसर है ये बहुत बड़ी नेमत है। अब अगर हम ये चीज़ लोगों को समझाएं या किसी तरह बावर करें या कोई ट्रेनिंग दे किसी तरह, कि इस हालत में जब आप हैं कि जहां आपको पता है परेशानी है, पता नहीं कोविड, अप्रैल तक तो कोविड नहीं जाता। हाँ, अप्रैल अब थर्ड वेव भी आएगी, डिप्रेशन हो जाती है। क्यों भाई, एक फैक्ट है, मैं क्या करूं। एक हकीकत को मानना भी बड़ा जरूरी है। सही, कि ये हकीकत है, मुझे इस हालत में क्या करना है बेहतर। सही, मैं अपनी, इन्होंने कहा ज़ाहिर है इस्लामिक हवाले से नमाज कज़ा है तो वो पूरी कर ले, रोज़े रह गए तो वो बड़ा अच्छा वक्त है, मगरिब बड़ी जल्दी हो जाती है, रोज़ा छोटा होता है। उसके अलावा कोई स्किल सीखे, आजकल इतनी ज़्यादा इंटरनेट पे चीज़ें आ रही है और बहुत सस्ते रेट्स में आप सीखें, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ये आपको आगे काम आएगी। मसला पता है क्या है, इंसान जब कभी दलदल में फंसता है तो माइंड का नेचर है कि वो हाथ पैर ज्यादा मारता है। जितना हाथ पैर ज्यादा मारेगा उतना दलदल में जल्दी फंसेगा। अच्छा, ये फैक्ट है, दलदल राइट उसूल है। इस तरह जहन का उसूल क्या है, जब कोई परेशानी में इंसान मुब्तला होता है तो वो उस परेशानी से निकलने की बजाय उसी परेशानी में रहते हुए अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। आइंस्टाइन ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा था कि जिस शऊर के अंदर प्रॉब्लम में रहते हैं और उसी शऊर से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं कर सकते। आपको उससे बाहर आना पड़ेगा और बाहर से अपने प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। तो ये कोविड-19 का जो मसला है उसमें हमें 3-4 महीने और लगेंगे। तो मैं और आप सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं, वक्त को बेहतर तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने जो बताया ना, ये लर्निंग टाइम पीरियड है। ये ऐसा टाइम है कि आप चलते चलते, दौड़ते दौड़ते कुछ देर के लिए रिकवर कर रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है मोटो रेसेस में जब गाड़ियां दौड़ रही होती तो एक टाइम कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स ऐसे होते हैं इसमें उनके टायर चेंज होते हैं। समझ लें ये वो टाइम है, आप अपने टायर चेंज करें, स्किल्स रिफर्निश करें। एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे, मजीद समझेंगे कि आने वाले दिन कैसे हैं, उनको कैसे प्लान अप करना है। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा।
خوش آمد، خیر آمد. ایک خبر آپ کے سامنے جو پرانی ہے مگر بہت زیادہ امپیکٹفل ہے، نشر کر رہا ہوں اور کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. اس پہ ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں. آج کے پروگرام میں کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے. تو یہ فتویٰ وہ فتویٰ ہے جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور اس فتوے کا مقصد یہ ہے کہ پب جی کھیلنے والے وہ حضرات جو بھی ہیں وہ دین اسلام سے خارج ہیں. یہ بنوریا ٹاؤن سے آیا ہے اور اس فتوے میں واضح طور سے بتا دیا گیا ہے کہ اس گیم سے آپ نے بچنا ہے، دور رہنا ہے. اب وہ افراد جو کھیل رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار خود ہیں. وہ کیا جواب دیتے ہیں ان کے سامنے. ہمارا کام ہے یہاں سے نکال کر وہاں تک نشر کر دینا، اور اس کی افادیت کیا ہو سکتی ہے، کس حد تک یہ نفع نقصان دے سکتا ہے، یہ سب آپ نے دیکھنا. مگر ایمان کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، اور اگر آپ اس فتوے کو سیریس لیتے ہیں تو پھر آپ کو جواب نکالنا پڑے گا، دینا پڑے گا. میں مفتی صاحب سے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے پوچھ لیتا ہوں. مفتی صاحب، وہ افراد جو ان کو پتہ نہیں تھا اس حوالے سے کھیلتے رہے، وہ کیا کریں؟ توبہ کریں تو نکاح واپس ہو جائیں گے، یا کسی طرح سے ایمان بحال ہو جائے گا، یا وہ مشکل میں آ چکے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں اب نہیں کھیلیں گے وہ بچ جائیں گے، یا اب بھی جو سوچ رہے ہیں کہ یار تھوڑا سا کھیل ہی لیتے ہیں، ان کے لیے کیا اس کا حساب کتاب ہوگا؟ دیکھیں بھائی اویس ربانی صاحب، آج کے پروگرام میں آپ نے پب جی کے اس فتوے کا تذکرہ 2-3 مرتبہ کیا، تو میں اس کی اب وضاحت کر دوں. آپ نے اب سوال بھی کر ہی لیا ہے. جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پب جی کا جو گیم ہے اس کو کھیلنا ناجائز ہے، وقت کا ضیاع ہے، انسان دائیں بائیں سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، فرائض اور واجبات میں کوتاہی ہو جاتی ہے، انتہا درجے کا انسان مشغول ہو جاتا ہے، ماں بلا رہی، باپ بلا رہا، حتیٰ کہ اپنے فرائض نان و نفقہ کی ادائیگی کے لیے کمائی کرنا، جانا آنا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہو مفتی صاحب، بیٹھنا، سب معطل ہو جاتا ہے، نمازیں معطل ہو جاتی ہیں. یہ سارے واجبات اور فرائض اگر ادا ہو رہے ہوں تو فرض کر لیں یہ سب ہو رہا ہے، ٹائم پہ ہو رہا ہے، تب کیا کر رہا ہوں نا؟ جی نہیں، میں عرض کرتا ہوں اس وقت کے ضیاع اور یہ جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی بنیاد پر، اور دیکھیں حکم لگتا ہے اکثریت پر. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ للاکثر حکم الکل، زیادہ تر کی صورتحال چونکہ یہ ہے اس لیے اس سے روکا جائے گا. لیکن یہاں ذہن کے اندر ایک بات رکھیں، ہم اس کو کہہ رہے ہیں ناجائز، ہم اس کو کہہ رہے ہیں غلط، ہم اس کو کہہ رہے ہیں قابل احتراز. میرا اس کے اوپر فتویٰ آ چکا ہے، ریکارڈ پر ہے، میڈیا پر بھی آ چکا ہے. اگر کوئی شخص اس کو کھیلتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کفر کا فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے. یہ بات ذہن کے اندر رکھیں. اچھا، جن لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا تھا اس کی بھی وضاحت سمجھ لیجئے. اس گیم کے کھیلنے کے دوران میں سنہاگ کے جنگل کے اندر ایک سین ایسا آتا ہے جس میں اندرونی جو پلیئر ہے اس کو ایک بت کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے. اب وہ جو بت کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے انرجی حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، اس کی بنیاد پر بنڈوری ٹاؤن کی طرف سے کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا کہ انسان اپنے اختیار سے گویا کے بٹن دبا کر اپنے پلیئر کو بت کے سامنے جھکا رہا ہے. لیکن ہم نے اس پر، میری اپنی رائے جو پرسنل اوپینین ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے مستند اکثریت میجورٹی آف علماء کی جو تمام مکاتب فکر کے علماء کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں غلط ضرور ہے، لیکن آپ نکاح کا ٹوٹنا، کافر ہو جانا، ایمان سے فارغ ہو جانا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا یہ نہیں کہہ سکتے. مفتی اس کی وجہ یہ کہ جو شخص بہت ضروری بات رہا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے، نظریے کی بنیاد پر نہیں ہے. بہت وضاحت سے آپ نے بتا دیا. جی آپ نے بہت کلیئرلی بتا دیا، بڑا آسان کر دیا. میں ایگزامپل رکھتے ہوئے پروگرام کے کیونکہ اختتامی حصہ ہے، اگر وہ بت کے سامنے نہیں جھک رہا، فرض کر لیں وہ گن لے کے کھڑا ہوا ہے اور بت پہ فائر چلا رہا ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اس کو ایمان بحال ہو جائے گا، وہ بت شکن کہلائے گا. ہاں، جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ بت کے سامنے جھک رہا ہے، اب اگر وہ اس گن چلاتا ہے اس کے اندر کوئی ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. لیکن دیکھیں یہ ایک فلسفیانہ بات ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے. وقت کا ضیاع ہے، مسلمان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، شایان شان نہیں ہے، اس کو بچنا چاہیے. اصل نقطہ یہ ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. میں یہ سوال سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت کرونا میں کیسے روٹین گزار رہے ہیں؟ آپ بھی گیم میں لگ جاتے ہیں کبھی کبھار، یہ فارغ ٹائم میں کرتے کیا ہیں؟ بہت سے لوگوں کے لیے آپ ایگزامپل بن سکتے ہیں. کیا روٹین؟ پہلی تو چیزیں کبھی آپ مجھے گیم کھیلتے دیکھیں گے نہیں. بہت اچھے. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جو چیز مفتی صاحب نے، کیونکہ مجھ سے آپ نے ٹائم کا سوال نہیں پوچھا تھا. جی اگر وقت پہ سوال پوچھتے تو میں بڑے ڈفرینٹ اس کو ایکسپلین کرتا. یہ بھی بتا دیں پلیز. بس ابھی ٹائم نہیں ہے، اس کو پورا سمجھانا پڑے گا. جو اللہ نے کانسیپٹ دیا ہے سورہ عصر میں، مفتی صاحب ظاہر عالم دین ہے، مجھ سے بہتر جانتے، نفسیات کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ سورہ، اور بنی نوع انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں ہے، کائنات میں جتنی اللہ کے انسان ہیں ان سب کے لیے یہ سورہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اینی وے، میں گیم پسند کر سکتا ہوں، کھیل سکتا ہوں. جی مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل یا ایسا کام جو مجھے اس کا محتاج بنا دے، جی
وہ میرے لیے نقصان دہ ہے. یعنی میری نفس جو ہے وہ اس کی اتنی عادی ہو جائے کہ اس کو کھیلے بغیر مجھے سکون نہ ملے تو میں عادی ہو گیا. تو اس میں اور نشے میں کیا فرق ہے؟ ایڈکشن ہے نا. ایڈکشن ہے. پب جی بیسیکلی کرتی کیا ہے؟ پب جی میں جو سینز ہیں اور جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کھیلنے والے کو وہ انوالو کرتی ہے گیم کے اندر. اچھا ہر انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے, کچھ پریشان ہے, کسی کا باس نے تنگ کیا ہے, کسی کی بیوی تنگ کر رہی ہے, کسی کا شوہر ایسا کر رہا ہے, کسی کے ماں باپ میں سے ایک سخت ہے. اب وہ اس گیم کے ذریعے اپنا پورا فرسٹریشن نکالتے ہیں, اس میں وہ انوالو ہوتے ہیں. انوالو ہونے میں کیا ہوتا ہے کہ برین کے اندر جو نیورونس ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, مختلف کیمیکلز ہیں, ان کے اندر تبدیلی آتی ہے اور یہ ایڈکشن بن جاتی ہے. ایڈکشن بنتی ہے تو انوالومنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا لوگوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. سب وجہ یہ کہ انسان کی جو منطقی سوچ ہے یا صلاحیت ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے ان گیموں میں. تو گیم ضرور کھیلیں مگر دیکھیں کہ وہ گیم آپ کو کچھ دیتی ہے کہ نہیں. کیا دیتی ہے آپ کو؟ مطلب آپ کو سکھاتی ہے کوئی چیز تو بالکل کریں. میں نے اپنی زندگی میں کرکٹ کھیلی, فٹ بال کھیلی, ہاکی کھیلی, میں کراٹے کا 3rd ڈان بلیک بیلٹ ہوں, جوڈو کا میں بلیک بیلٹ تھا. یہ وہ گیمیں تھی جو میں نے کھیلی. تو اب میرے پاس اگر فارغ وقت ہے کام کے بعد تو میں ڈیفینیٹلی کوئی ایسی چیز دیکھنا چاہوں گا جس سے میرے علم میں اضافہ ہو. زبردست زبردست. علم میں اضافہ اگر ہو تو ہر شعبے میں آپ کو اپنا ہاتھ ڈالنا چاہیے. علم بہت قیمتی شے ہے. میں نے آج دونوں مہمانوں سے جو چیز سیکھی ہے اور جو آپ تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا وہ یہی ہے. میں شکر گزار ہوں مفتی محمد زبیر صاحب کا, آپ کی قیمتی آراء کا. وہ جو ایکسرسائز میپ, روٹین میپ آپ نے بتایا, وقت کی اہمیت آپ نے بتائی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن میں نماز کا حکم بھی وقت کی پابندی سے آیا ہے اور وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر محیط حسین نے بڑی آسانی کے ساتھ, کیونکہ مائنڈ سائنسز پہ آپ کی بڑی ریسرچ ہے, آپ نے عام اور آسان الفاظ میں ہمیں سمجھایا اور سکھایا. میں آپ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. خواتین و حضرات, آج اگر کوئی قرارداد بنتی ہے تو وہ یہی ہے کہ اس وقت کو ضائع ہونے سے بچانا. یہ ایک لرننگ ٹائم پیریڈ ہے جس کو آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ اس کوارنٹائن کے ٹائم پہ یا پھر تنہائی کے ٹائم پہ یا مشکل وقت میں ماضی سے نکل کر مستقبل کا سفر طے کریں. وہی انسان کامیاب ہے جو اس وقت پلاننگ کر رہا ہے, مستقبل کو دیکھ رہا ہے, بلکہ دیکھ ایسے رہا ہے جیسے خود سے وہ بنا رہا ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ تقدیر کو تدبیر کے شاطر نے دیا مات. بلکہ یہاں پر آ جائیے کہ خدا بندے سے خود پوچھنے لگے بتا تیری رضا کیا ہے. تو رضا کو رضائیت کے ساتھ پلاننگ کرنے کا ٹائم مل گیا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں اور میں بار بار آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں کہ when you are failed to plan you are planning to fail. تو لیٹس پلان سم تھنگ. کل کا پروگرام بھی بڑا خاص ہوگا. ہم نے میوزک کے حوالے سے تشکیل دیا ہے اور اس پہ انسانی اثرات کیا کیا مرتب ہوتے ہیں, کس طرح سے ذہن اور دباؤ اور فکر اور افکار کیسے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, یا پھر روحانیت کیسے بیدار ہو سکتی ہے یا بند ہو سکتی ہے. دونوں طرح سے ہم نے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے لازمی وقت نکال کے دیکھنا ہے. الف لام میم اپنی خاصیت کے ساتھ اپنا یہ وقت آپ کے لیے اسپیشل بنا کے پیش کر رہا ہے. آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے, مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھنا ہے ملک پاکستان کا, اس کی نظریاتی حدود کا, اپنے آس پاس کے لوگوں کا. اللہ کی امان میں. Alif Lam